بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا ماہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ خیر برکت کا خاص وقت جیسے کہ مٹھی بھر ریت ہو اس کی طرح پھسلتا جا رہا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اس مہینے میں خاص طور پر وہ قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ قیام اللیل کا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کے خاص پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ سال کے بعد آتا ہے۔ اب ہمیں لوگ تو کہتے ہیں کہ الوداع اے ماہ رمضان المبارک، لیکن یہ بات ہی غلط ہے۔ رمضان المبارک ہمیں الوداع کہہ رہا ہے کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ اگلے سال نہیں ہوں گے۔ رمضان المبارک نے ہر سال آنا ہے اور قیامت تک آتا ہی رہے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صالحین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے ان خصوصی بندوں کا ذکر اللہ خود کر رہا ہے جنہیں اللہ سے دوستی کا شرف اور قرب حاصل ہو، ان کو نصیب ہو چکا ہو قرب۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو بندے ہیں میرے نیک اپنے رب کے حضور راتوں کی تنہائیوں میں اس وقت حاضر ہوتے ہیں جب وہ دوسرے لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ یوں وہ اپنی راتیں اپنے رب کے سامنے اس طرح گزار دیتے ہیں کہ حالت قیام میں ہیں، کبھی سر بسجود ہیں۔ پتہ چلا کہ راتوں کو جاگنا، قیام کرنا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی ہی رات عطا فرمائی جو بڑی برکت والی ہے، اسے ہم چاند رات کہتے ہیں۔ یہ رات اللہ کی جانب سے انعامات ملنے والی رات ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا رب تعالیٰ نے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ، کیونکہ اس شب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا بہترین صلہ ملتا ہے، اس لیے اسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی انعام ملنے کی رات۔ میرے دوستو، میں نے لفظ ادا کیا چاند رات، یہ تو میں نے اس کا مفہوم بتا دیا، لیکن دنیاوی طور پر جو اس کا مفہوم لیا جاتا ہے، چاند رات کو ساری رات عورتیں اور مرد خرید و فروخت کرتے ہیں۔ ان کو کوئی غرض نہیں کہ ہم نوافل پڑھیں یا ہم اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں یا قیام میں ہو جائیں
نہ 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 نہ، ان کو صرف اور صرف یہ غرض ہے کہ ہم نے چاند رات کو جا کر اس دنیا میں گم ہو جانا ہے اور اپنے پسند کی اشیاء خریدنی ہے. اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو عورتوں کو دیکھنے جاتے ہیں، اور کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کو بندوں کو دیکھنے جاتی ہیں. میرے دوستو، خداوند تعالیٰ کو یاد کرو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو کہ ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، رب کیا فرما رہا ہے. وہ جو رات ہے بڑی اہم رات ہے جو آپ خرید و فروخت میں اور خرافات میں گزار دیتے ہیں. آپ لوگوں کو حیا آنی چاہیے اپنے رب سے، اپنے محبوب سے، کہ نہیں، ہمارے رب نے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سبق دیا ہے، ہمیں حکم کیا دیا ہے، اور ہم کر کیا رہے ہیں. اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے. دوستان محترم، کیونکہ اس شب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کو پورے رمضان کی مشقتوں اور قربانیوں کا بہترین صلہ ملتا ہے، اس لیے اسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا، یعنی انعامات ملنے کی رات. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، جو 4 راتوں کو عبادت کے ذریعے ان راتوں کو زندہ کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. پہلی لیلۃ التربیہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، اور دوسری لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، تیسری لیلۃ النحر ذی الحجہ کی رات ہے، چوتھی لیلۃ الفطر عید الفطر کی رات. اگر ان 4 راتوں کو آپ قیام کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت پا جائیں گے، تب آپ کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے. یہ بات آپ پلے باندھ لیں کہ صرف آپ کا جاگنا اہمیت نہیں رکھتا، اس جاگنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر مالک پسند کر لے، جاگنا بھی 2 طرح کا ہے نا. اگر آپ رات کو جاگ رہے ہیں اور ان 4 راتوں میں یا جو بھی جاگنے کی رات ہے اس میں آپ کھیل کود میں، دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جنت کا کوئی وعدہ نہیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان راتوں میں ہم جاگیں گے، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا، تھوڑے سے نفل ادا کر لیے، بس ہمیں جنت مل جائے گی. دوستان محترم، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، اور ایسا کچھ نہیں ہے. ان راتوں میں جاگنا ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے. پسند تبھی آ سکتا ہے اگر آپ اس نیت سے ان راتوں کو جاگ رہے ہیں کہ ان 4 راتوں کو جاگ لینے سے باقی ساری زندگی ہم اسی طرح ہی گزاریں گے جس طرح اب ہم کر رہے ہیں، پھر تو جنت ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ان 4 راتوں کو ہم جاگ کر گزار لیتے ہیں، باقی پوری زندگی ہم گناہوں میں بسر کر لیں گے، اب آپ کی نیت خراب ہو گئی. جب نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے آپ کو وہ اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا. اگر ان راتوں کا قیام اللہ کو پسند آ جائے تو آپ کی پوری زندگی پھر اسی کے فرامین کے مطابق گزرے گی، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا قیام قبول کر لیا گیا ہے. لیکن اگر آپ ان راتوں میں قیام کے بعد واپس دنیا کی رنگینیوں میں آ جاتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر آپ کو جنت نہیں ملے گی. کیونکہ آپ کے یہ غلط اعمال یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان راتوں میں جو آپ نے قیام کیا اسے اس بارگاہ میں رد کر دیا گیا. میرے دوستو، ان راتوں میں قیام اس نیت سے نہ کرو کہ جنت مل جائے گی، بلکہ اس نیت سے کرو کہ اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. اگر وہ راضی ہو گئے تو پھر جنت مل ہی جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ میں جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کیونکہ پھر یہ عبادت نہیں رہے گی، یہ تجارت بن جائے گی. میں اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب اس عبادت کے لائق ہے. اب اگر آپ جنت کے شوق میں ہی عبادت کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اللہ سے اپنی محبت کو پس پشت ڈال دیا.
اللہ پاک نے جو بندے سے جنت کا وعدہ کیا ہے نیک اعمال کے بدلے میں، بندے دراصل اس وعدے کی اصل حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ پاک نے کہا کہ آپ اچھے عمل کرو، اگر آپ کی نیکیاں زیادہ ہوئیں تو آپ کو جنت دے دی جائے گی۔ اب آپ ذرا غور سے سوچیں کہ آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں جو اعمال رکھے جائیں گے وہ کون سے ہوں گے؟ جسے آپ سمجھتے ہیں اچھے اعمال ہیں، یا جسے مولا سمجھتا ہے کہ یہ اس کے اچھے اعمال ہیں؟ تو جواب ایک ہی آئے گا کہ وہ مال جو اللہ کو اعمال پسند آ جائیں وہ ہماری نیکیوں کے پلڑے میں رکھے جائیں گے، اس کا دار و مدار بارگاہ الہی میں مقبولیت پر ہے۔ اگر رب ذوالجلال رب العالمین رب کائنات اعمال کو قبولیت کا درجہ دے دیتا ہے تو پھر وہ پلڑا خود بخود جھک جائے گا۔ مگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو جنت میں جانے کا باعث قرار دیا، ہم ان کو قبولیت کا درجہ بھی خود ہی دیتے ہیں۔ ہم خود ہی کہہ دیتے ہیں یار یہ بس قبول ہو گیا ہے، کہ ہم نے وہ عمل کر لیا ہے، چاہے ہماری نیت ٹھیک تھی یا نہیں تھی، بس ہم نے کر دیا تو ہم پر جنت واجب ہو گئی، ہمیں جنت مل جائے گی۔ لیکن میرے دوستو، یہاں ہم یہ بھول رہے ہیں کہ قبول کرنا نہ کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک ہی ذات کو حق حاصل ہے، اور وہ ذات ہے اللہ پاک کی ذات۔ وہ جس کو چاہے بخش دے، اور وہ کسی کی جس ادا کو چاہے پسند کر لے، وہ جس کے وسیلے سے چاہے کسی کی ادا کو پسند کر لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہاں یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اعمال چاہے آپ کا اچھی نیت سے بھی ہو، لیکن اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا نہیں کرتے تو عمل آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اس کی مثال ہم دے دیتے ہیں دنیاوی طور پر۔ آپ نے لاہور میں سرگنگا رام ہسپتال کا سنا ہوگا۔ لاہور میں سرگنگا رام نے، وہ ایک آدمی تھا، ہندو تھا، اس نے لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ ہسپتال بنایا، اور وہاں لوگوں کی خدمت آج بھی ہو رہی ہے۔ لیکن کیونکہ اس شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، آپ کی شان محبوبیت کو تسلیم نہیں کیا، تو بے شک اس کا یہ عمل اچھا ہی کیوں نہیں ہے، لیکن بارگاہ الہی میں وہ عمل اس کو کبھی بھی جنت میں نہیں لے جا سکتا، کیونکہ پہلی شرط ہی یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث محبت کی جائے۔ بات بہت آگے نکل گئی۔ ہم شب عید میں عبادت کی بات کر رہے تھے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت سے ان راتوں کو قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو فرمایا لا ترد فیہن الدعاء لیلتی عیدین، عیدین کی شب میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس شب کی اس کو یہ دعا اللہ کو پسند آ جائے تو پھر اس سے بڑا اجر کیا دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ میرے دوستان محترم، میں نے یہ کہا کہ اس شب اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا، اگر آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے قیام کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو پھر شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لے، پھر آپ کی دعا کو وہ رد نہیں کرے گا۔ لیکن آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ کا دھیان دکان کی طرف ہے، آپ قیام کر رہے ہیں، آپ کا دھیان کاروبار کی طرف ہے، آج چاند رات ہے یار، ہم نے تو خرید و فروخت کرنی تھی، میں ادھر کدھر پھنس گیا ہوں، تھوڑے سے نفل پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ بھائی ایسی عبادت رب کو پسند نہیں، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس نے دیکھنا ہے تو آپ کی
عاجزی کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ عاجزی سے وہ کام کر رہے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، تو تب بات بنتی ہے۔ جس نے عید یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں راتوں میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اس رات کو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر بازار میں جانے سے بچائے، اور صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اللہ کے حضور قیام کی صورت میں اس رات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔